خان صاحبہ یہ بتائیے گا، کل سے ایک خبر جو ہے بڑی گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو میڈیا بیچارے اندر جاتے ہیں، یہ ایجنسیاں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، جو 4-5 کو اندر بھیجتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق خبر نہ دیں ہمیں اندر نہیں جانے دیتے، تو جو اندر جانے کا شوق رکھتے ہیں ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو ان کو ایجنسی کے بندے بتاتے ہیں۔ اب یہ سوچو کہ چلو کوئی کسی انڈیا سے تو ڈرو، وہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ احتجاج لیڈ کریں گے، اور وہ پھر اندر سے ایک خبر یہ سچی ہے، اس نے اندر سے ایک بندے نے بتا دیا سچ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے لیڈ کرنے کے لیے تو اس لیے بچے بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ کیوں روکیں گے؟ یہ ان کے پاس نائکاپ ہیں، وہ پاکستانی شہری، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نائکاپ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا، تو اس لیے وہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہری واپس ہی نہ آ سکیں؟ کیونکہ صرف وہ ایک اپنے والد کو کیوں نہ ملیں آ کے؟ تو یہ انہوں نے کبھی رانا ثناءاللہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر قانون سے باہر ہوئے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ تو بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، ان کا والد جیل کے اندر بیٹھے تو اگر اریسٹ کر رہے ہیں تو میں کہوں بچے بھی نہ بیٹھ، لیکن ہم تو نہیں کروانا چاہتے نا کہ ہمارے بچے باہر سے آئیں۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ باہر کی یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ آئے نہ، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں، اگر یہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جائے گا، تو ان کی اگر یہ نہیں آنے دیتے پھنس گئے نا بیچارے، خوف زدہ ہیں۔ حالت یہ ہوگی اب یہ بچوں سے خوف زدہ ہیں، عمران خان کے بیٹوں سے خوف زدہ ہیں، یہ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے ان کو آئسولیشن میں کر دیا ہے، اتنی آئسولیشن میں کر دی ہے کہ کل سوائے ایک لائر کے کوئی ان سے بات یا ملاقات نہیں کر سک رہا ہے۔ تو کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے تو خوف زدہ ہوتے۔ عمران خان نے، اب آپ یہ جو میں کہوں گی جو عمران خان نے کہا ہے کل، آپ دہرائی نہیں سکتے ہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک لاء ہے، مارشل لاء نہیں ہے، اس وقت عاصم لاء ہے۔ عاصم لاء کا مطلب جو وہ آرڈر کرتا ہے نا وہی سچ ہے اس ملک میں۔ اس وقت جج کو آرڈر آتا ہے سزائیں دے دو، 2 سیکنڈ میں آنکھیں بند کر کے سزائیں دیتے ہیں۔ جس وقت کہتے ہیں کیس بند کر دو کیس بند ہو جاتا ہے، جس وقت کہتے ہیں کیس چلا دو جج صاحب کیس چلا دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ڈکٹیٹر سے بھی اوپر چیز ایک ہوتی ہے، یہ آپ، اور یہ چل ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی کا قول پھر سے دہرا دیتے ہیں، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس لیے لوگ جو برداشت کر رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ان کی فتح ہوگی، کیونکہ انہوں نے مضبوط کھڑے رہے ہیں۔ جو جیلوں سے نکل کر آتے ہیں وہ بھی مضبوط کھڑے ہیں۔ انہوں نے جتنا ظلم کرنا ہے، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا جو نہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نہیں چلے گا۔ ہمیں دیکھ لیں، ہمیں جیلوں میں بھیج چکے ہیں، ہمارے پر 80 FIR کاٹتی ہیں۔ کیا ہماری زبانیں بند کر دیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے، یا ہمیں مار دو گے یا ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے، ہم دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھ جائیں کہ اگر میرا مشورہ ہو اس وقت جو جنہوں نے مارشل لاء لگایا ہوا ہے، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ خوف زدہ ہیں، اور بندوق کی زور سے آپ ہم لوگوں کو نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی عوام ہیں، ہم وہی ہیں جن کو آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ عہد کر کے آتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے آپ راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں، ہم آپ واپس آئیں، ہم آپ کو پیار اور محبت دیں گے، لیکن اس راستے سے آپ ہٹ جائیں، اپنی قوم کے اوپر ظلم نہ کریں۔ علیمہ خان صاحبہ، جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو آپ اپنی لیگل ٹیم سے پوچھ رہی تھی کہ کون سے کیس میں مجھے جو ہے یہاں پہ آنا پڑا، تو انہوں نے کہا صدقہ کیس میں۔ آپ نے کہا میں وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ کل ایک ماں ایک FIR لے کے آئی ہے، اس کا بیٹا 8 مہینے پہلے شہید ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر وال چاکنگ کا جو ہے وہ ایک FIR ہوئی ہے 3 بھائیوں کے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، اور ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی FIR ہوئی ہے۔
دیکھیں جو FIR میں نام ڈال رہے ہیں اس کو بھی کہ ڈر نہیں ہے کسی چیز کا, نہیں تو جھوٹی FIR بنانا جرم ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق. جھوٹی FIR جرم ہے. آپ جب عمران خان کے اوپر 300 جھوٹی FIR ڈال سکتے ہو تو وہ سوچتے ہیں باقی یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے اوپر ڈالتے جاؤ, اور اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. یہاں قانون کو تو ختم ہو چکا ہے. عمران خان کہتے ہیں نا رول آف لا دفن ہو گیا ہے. جب ایک ہی لا چلے گا ان کو بھی ڈر نہیں ہے, وہ جس کا مرضی ڈال دیں, ان کو سزا ہی نہیں ملنی ہے. جھوٹی FIR کی سزا ہوتی ہے. جب ان کو سزا ہی نہیں مل رہی تو پھر ان کو مرے ہوئے بھی ڈال دیں گے, زندہ بھی ڈال دیں گے. ایک مذاق آپ نے بنا دیا قانون کا. اس کو اپنے واپس راستے پہ لانا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو ملک کے اندر کیا ہوگا, افراتفری مچ جائے گی. اس وقت تو کوئی کسی کو اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو, ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ کل جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, کل آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. میم 26 نومبر کو آپ لوگ احتجاج کے لیے آئے تھے, ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا. اب 5 اگست کو بھی آپ فیملی یعنی کہ 26 کو آپ کو 4 اکتوبر میری بات سنیں. یہ بیچارے فون تو اٹھا کے لے آتے ہیں, پہلے اپنی تاریخیں بھی نہیں پتہ ہوتی, فیکٹس بھی نہیں پتہ ہوتے. بیٹا تھوڑی سی پہلے ریسرچ کر کے آیا کرو. تو ہم گرفتار 4 اکتوبر کو ہوئے تھے. آپ مجھے کہہ رہے ہو 26 نومبر کو ہم گرفتار. پھر آپ لوگ آئیں گے اگست میں ادھر ہی پنڈی میں ہوں گے یا لاہور میں یا پشاور میں؟ ہم صادقآباد سے گرفتار نہیں ہوئے تھے. ہم 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک سے اکیلے کھڑے ہوئے, جب ابھی احتجاج شروع ہی نہیں ہوا تھا تب گرفتار ہوئے تھے. پہلے یہ میں